السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے جنت کی خوشبو کب آئے گی اور کن لوگوں پر آئے گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو احبابوں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسلامک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اور آج میں آپ کے سامنے چند ایسے بدنصیب لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے جن کو بالخصوص قیامت والے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، اور کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے، کہ جس دن انسان سانس لینے کے لیے بھی ترسے گا لیکن کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ جنت کی خوشبو سے محروم رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ اول مرحلے میں جنت نہیں جا سکیں گے، بلکہ ان کو طرح طرح کے عذابوں کا سامنا ہوگا، اپنے کیے ہوئے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اپنی بغاوتوں کی سزا پا کر وہ جنت کی طرف آ جائیں گے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو ایسا جملہ انہی لوگوں کے متعلق بولا جاتا ہے جن سے انسان کی سخت قسم کی نفرت ہو۔ مثال کے طور پر والدین کسی شخص کے بارے میں کردار پر سخت ناراض ہوں، اپنے اولاد کو یہی کہتے ہیں، اے فلاں بیٹا فلاں شخص کو اپنے کاروبار یا اپنی باتوں کی ہوا تک نہ لگنے دینا۔ تو ایسے جملہ شدید نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ 100% اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض امتیوں سے ان کی خطرناک بدعمالیوں کی وجہ سے اس حد تک نفرت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بدنصیبوں کو جنت کی ہوا تک بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے دن جنت آنے سے کئی سال پہلے نیک بندوں کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ذخیرہ احادیث پر غور فرما لیجیے۔ بعض روایت میں ہے 40 عاما، 40 سال، یعنی جنت کی خوشبو جنت میں پہنچنے سے 40 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ 70 عاما، 70 سال، یعنی جنت کی خوشبو جنت میں پہنچنے سے 70 سال قبل، 70 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے نقل کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ 100 عام، 100 سال، یعنی جنت کی خوشبو جنت میں پہنچنے سے 100 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ 500 عام، 500 سال، یعنی جنت کی خوشبو جنت میں پہنچنے سے 500 سال قبل، 500 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ زیادتی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے مکمل تحقیق کے بعد 500 سال والی مسافت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ 1000 عام، 1000 سال، یعنی جنت کی خوشبو جنت میں پہنچنے سے 1000 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ زیادتی بھی پچھلی حدیث کی طرح صحیح ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سامعین کرام،
دوستو تمام ذخیرہ احادیث کا پوری گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد مسافت کے متعلق تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ پہلی 3 روایات جن میں 40، 70 اور 100 سال کا ذکر ہے وہ صحیح ہے۔ بعد والی دونوں مسافتیں جن میں 500 سال اور 1000 سال کا ذکر ہے وہ دونوں ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یاد رہے مسافت کے الگ الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ احادیث کا آپس میں تعارض ہے، بلکہ ان کی آپس میں موافقت موجود ہے۔ احادیث میں موافقت، ان احادیث میں جمع و تطبیق اور موافقت بیان کرتے ہوئے محدثین کرام اور شارحین نے اپنی پیاری توجیحات تحریر فرمائی، ان کو سماعت فرما لیں۔ جس شخص کا ایمان 5 نکات پر بیان کیے ہیں، جس شخص کا ایمان دنیا میں جس قدر زیادہ اور مضبوط تھا، اللہ رب العالمین اس میں ادراک کی خاص صلاحیت پیدا فرما دیں گے، اور اس کو جنت کی خوشبو بھی جنت آنے سے 100 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح ایمان کے مطابق خوشبو محسوس کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جن کے درجات جنت میں جس قدر زیادہ ہوں گے انہیں جنت کی خوشبو بھی زیادہ مسافت سے شروع ہو جائے گی، اور جنت میں نچلے درجات والے ہوں گے ان کی خوشبو بھی تھوڑے فاصلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس عدد سے مراد تکثیر ہے، یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ جنت نہایت عالی شان ہے اور اس کی خوشبو اس کے آنے سے پہلے زیادہ محسوس کر لی جائے گی۔ جیسے ہم بھی ایک ہی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو 40 دفعہ کہہ دیا ہے، 100 دفعہ کہہ دیا ہے، یا 1000 دفعہ تجھے کہا ہے، تو ان اعداد سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات بار بار کہی گئی ہے، یا اس کی صورت یہ ہوگی کہ کم از کم فاصلوں جہاں سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی وہ 40 سال کی مسافت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ بہر صورت اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت والے دن جنت کی پاکیزگی، مہک اور اعلیٰ خوشبو بہت جلد نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے دوستوں میں، احبابوں میں شیئر ضرور کریں، اور لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔